عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ادھر کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اچانک سے امن معاہدہ ہوا یا امن کی جانب بڑھنے کے لیے راستے پیدا ہوئے۔ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ یہ جو امن کا ایک راستہ کھولنے کی کوشش ہوئی وہ نہ امریکہ سے ہوئی، نہ لندن سے ہوئی، نہ دیگر وہ ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں، یا پھر ٹرمپ نے جس طرح کہا تھا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات کروانا چاہیں گے اور ثالثی کرنا چاہیں گے۔ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ UAE متحدہ عرب امارات نے یہ خلیج کو دور کرنے کے لیے ایک پل بنایا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ایسے میں اس خارجہ پالیسی کو لے کر کے اکشتا جین نے انڈیپینڈنٹ میں ایک بہترین مضمون لکھا ہے کہ آخر اس میں فائدہ کس کا ہوا، UAE آخر چاہتا کیا ہے، اور دونوں حریف ممالک اچانک جو ہے اس طرح ایک ہی ملک کے کہنے پر رضامند کیسے ہو گئے۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جس پر زیادہ تبصرے نہیں ہوئے اور لوگوں نے بہت زیادہ اس پر سوچنا، شاید اس وجہ سے کہ چلو یار دوستی ہو جائے، امن کا ماحول بن جائے، اس وجہ سے کیا لینا دینا سوالوں سے۔ لیکن بحیثیت صحافی اور بحیثیت ہم لوگوں کو ایک بہترین پاکستان کے باشندے ہونے اور ایک اچھے بھارت کے باشندے ہونے اور دونوں ممالک میں ایک قسم کی ایک اپنائیت ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ایک خلیج پائی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ مضمون بہت ضروری ہے کہ اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ اکشتا نے لکھا ہے ناظرین گرامی کہ پاکستان اور بھارت نے جب مہینوں سے جاری کشیدگی کے بعد گزشتہ ماہ کشمیر خطے میں اپنی متنازع سرحد یعنی LOC پر جنگ بندی کا اعلان کیا، تو جس ملک نے ان دو ایٹمی حریفوں کے مابین اس امن معاہدے پر پہنچنے میں مدد فراہم کی، اس پر بحثوں کو، بہت سارے ملکوں کو، بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہوئی۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ بھارت اور پاکستان کا مغربی ہمسایہ متحدہ عرب امارات UAE یا عرف عام میں دبئی، جو عسکری قوت سے سفارتکاری کی طرف بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل اہمیت کے حامل خطے میں ایک سافٹ پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ علاقائی ماہرین نے دی انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے پاس بنیادی طور پر مذاکرات کا آغاز کرانے کی 3 وجوہات ہیں، جن میں علاقائی سیاست میں خود کو ایک کلیدی کھلاڑی کی حیثیت سے پیش کرنا، قطر کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا اور امریکہ میں نئی انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنا شامل ہے، یعنی بائیڈن کی۔ متحدہ عرب امارات میں سابق بھارتی سفیر تلمیز احمد نے دی انڈیپینڈنٹ کو یہ بتایا کہ متحدہ عرب امارات کو سب سے بڑا خطرہ اخوان المسلمین سے ہے۔ اخوان المسلمین کے چیلنج سے نمٹنے اور قطر کے اثر کو کم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات خطے میں ایک متبادل کردار پیش کر رہا ہے۔ اخوان المسلمین طویل عرصے سے متحدہ عرب امارات اور قطر کے مابین تنازع کی سب سے بڑی وجہ رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور ہم نے اکثر اس کی خبریں آپ لوگوں کو پہنچایا ہے پرائم ٹائم میں۔ اگرچہ دوحہ اس بین الاقوامی اسلام پسند تحریک کی حمایت کرتا ہے، لیکن ابوظہبی 2011 سے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت متعدد خلیجی ممالک کی جانب سے سال 2017 میں قطر کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی تعلقات کے خاتمے کے پیچھے ایران کے ساتھ دوحہ کی قربت کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اخوان المسلمین کی حمایت بھی تھی۔
3 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والے تنازع کو ختم کرنے پر رضامند ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات اور قطر کے عہدے داروں نے رواں سال کے آغاز میں کویت میں پہلی بار ملاقات کی تھی۔ امریکہ اور کویت کی ثالثی کے بعد دونوں فریقین کے مابین تجارت اور سفری رابطے بھی بحال ہو گئے تھے، وہ خبر بھی آپ نے سنی۔ دوسری جانب قطر کے بھارت اور پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات یو اے ای کے لیے ایک اور مسئلہ ہے جس پر ابوظہبی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات خود بھی جنوبی ایشیا کے ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میکسویل اسکول آف سٹیزن شپ اینڈ پبلک افیئرس میں تاریخ کے ایسوسیٹ پروفیسر اسامہ خلیل کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات جنوبی ایشیا میں قطر کے کردار کو محدود کرنے کی امید کر رہا ہے یا پھر وہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کے بقول قطر بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ تعلقات میں وسعت دے رہا ہے، اگرچہ حال ہی میں سعودی عرب اور عرب امارات نے قطر کی ناکہ بندی ختم کی ہے، تاہم ان کے درمیان تناؤ اب بھی برقرار ہے۔ اسامہ خلیل نے کہا کہ قطر اس وقت بھارت کو مائع قدرتی گیس فراہم کرنے والا بڑا ملک ہے، وہ پاکستان کو بھی بڑی مقدار میں مائع قدرتی گیس فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ دسمبر میں اپنے دوحہ کے دورے کے دوران بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے قطر کی کاروباری شخصیات سے بات چیت کے دوران بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی تھی۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ قطر میں 7 لاکھ سے زیادہ بھارتی شہری مقیم ہیں اور 2019 اور 2020 میں دو طرفہ تجارت کی مالیت $10 ارب سے زیادہ رہی ہے۔ دریں اثنا پاکستان اور قطر نے گزشتہ ماہ LNG کی فراہمی کے لیے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وہ دوستی تھی ہندوستان کے ساتھ قطر کی، تو یہ دوستی ہے پاکستان کا قطر کے ساتھ۔ پاکستان کے معتبر انگریزی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت کے قطر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جو افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین بات چیت میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ منوہر پاریکر انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالائسس سے وابستہ تحقیقی تجزیہ نگار ناگپور شپا دیویندر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھارت اور پاکستان دونوں کو اپنے معاشی اور سفارتی مدار میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسے میں جب بھارت کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک شراکت داری نمایاں طور پر مضبوط ہوئی ہے، متحدہ عرب امارات کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کشمیر پر بھارت مخالف بیانات کے باعث کشیدہ ہوئے ہیں۔ 2019 میں بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے تعلقات نچلی ترین سطح پر آ گئے تھے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہوا، یہاں تک کہ کئی الیکشن پاکستان کے نام پر جیتے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے بھارت میں سفیر نے اس وقت کہا تھا کہ فیصلہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور ہمیں توقع ہے کہ ان تبدیلیوں سے معاشرتی انصاف اور سیکورٹی میں بہتری آئے گی اور کشمیری عوام اور مقامی حکومت میں اعتماد بڑھے گا۔ مودی حکومت کے اس اقدام کے بعد متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں نے اتحاد کے علامتی اظہار کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ دیویندر نے نشاندہی کی کہ جہاں تک متحدہ عرب امارات کا تعلق ہے تو ایران اور ترکی کی طرف اسلام آباد کے جھکاؤ کو روکنے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ بیچ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کشمیر کے معاملے کو لے کر کے پاکستان سعودی عرب سے اور بہت سارے خلیجی ممالک سے دوری اختیار کی، اس لیے کہ کشمیر کے معاملے میں کسی بھی خلیجی ملک نے پاکستان کا سپورٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد سے پاکستان کی قربتیں ترکی سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یو اے ای ہمیشہ ترکی کو حریف مانتا رہا ہے، اور دوحہ ہو یا ایران ہو اور ترکی اور رشیا ایک طرف کے وہ پاورفل ممالک ہیں جو شام کو لے کر کے کچھ الگ نظریہ رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ جھکاؤ پاکستان کا اس جانب ہونے لگا تو ایسے حالات میں بھارت اور پاکستان کو ملا کر کے ایک نئے طرز کا پاور کریٹ کرنا ضروری تھا یو اے ای کے لیے۔
بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر ایک مختصر بریک کی اجازت دے، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات علاقائی امور میں کلیدی کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے اور خواہش رکھتا ہے، اور بھارت پاکستان مذاکرات کے درمیان ثالثی اسی جانب ایک قدم ہے جو اس نے بڑھا چکا ہے، پاکستان اور انڈیا نے مان بھی لیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اسامہ خلیل کے بقول ابوظہبی نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں وسیع تر سیاسی، فوجی اور معاشی کردار ادا کیا۔ وہ اب اپنی دولت و تجارتی تعلقات کو سیاسی اور سفارتی طاقت میں بدلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ حالیہ معمول کے تعلقات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں مدد اور کشمیر کے طویل مسئلے کا حل متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان کے لیے ایک اہم کارنامہ ہوگا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے گزشتہ سال سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاونت میں ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں، اور لگاتار ایک بہت بڑا مسلمانوں کا حلقہ اس کو قبول نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا بھی یہی جو ہے موقف ہے اس سلسلے میں۔ UAE کا جو اسرائیل کی جانب بڑھتا ہوا وہ جو قدم ہے، بلکہ ہر مسلمان یہ توقع کرے گا کہ اس طرح کا اقدام نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کا ظلم اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پر، اس بات کو لے کر کے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو وہ جس زمین پر اس وقت غاصب ہے وہ ظلم سے غاصب ہوا، غصب کیا ہوا ہے۔ بہرکیف یہ معاملہ لمبا ہے، الگ ہے، اس پر کسی وقت اور موقع پر بات کرتے ہیں۔ اس معاہدے کو بڑے پیمانے پر ٹرمپ کی سفارتی فتح کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ ابوظہبی کے لیے ایک اہم فائدہ واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا تھا، اس وجہ سے اس نے اسرائیل کی طرف جھکاؤ، اسرائیل کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ احمد نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات نے جنوبی ایشیا میں امریکی اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت اور پاکستان کے مابین ہونے والی بات چیت میں مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ بھارت پاکستان تناؤ اتنا سنگین نہ ہو کہ وہ ممکنہ جنگ کا باعث بن جائے۔ ان کے بقول امریکی بھارت اور پاکستان کے مابین تعلقات کو درست رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اسلام آباد کو بیجنگ کی گرفت میں دیکھنا نہیں چاہتے، یعنی چائنا سپورٹ نہ کرے یا پاکستان چائنا کے قریب نہ ہو، امریکہ یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں تعمیری کردار ادا کرے تاکہ امریکہ کا وہاں سے انخلا آسان بنایا جا سکے۔ پاکستان یہ تمام فیصلے اسی وقت ہی تو لے گا جب اس کو یہاں سے تناؤ کا یا حملے کا یا اس کا کسی بھی طرح کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ جب یہاں سے سر درد کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دوسری جگہ وہ پلٹ سکے گا، وہاں پر کوئی قابل تعریف کردار کر سکے گا پاکستان کی جانب سے۔ کشیدگی کو ختم کرنا اور جنگ بندی بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں، جیسا کہ دیویندر کا ماننا ہے کہ چین کے تناظر میں بھارت کے لیے پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات بہت ہی اہم ہیں۔ لداخ میں دونوں ممالک کی فوجوں کے تصادم کے بعد بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی اور دونوں ممالک اس سال سے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے اور چینی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے اور بھارتی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اندرونی سطح پر کیا مذاکرات ہوئے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس خونی تصادم میں 20 بھارتی فوج جہاں بھاگ ہو گئے تھے، جبکہ چین نے گزشتہ ماہ پہلی بار اعتراف کیا کہ اس کے بھی 4 اہلکار اس جھڑپ میں مارے گئے، جبکہ اس کے کہنے کے مطابق، لیکن یہاں کا میڈیا مانتا ہے کہ بہت ساری چینی فوجی مارے گئے ہیں۔ بات چیت کی متعدد ادوار کے باوجود دونوں ممالک ابھی تک کشیدگی کے مکمل خاتمے اور تمام متنازع معاملات پر قابل قبول حد تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں، اور بار بار بیٹھکیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ دیویندر نے کہا کہ بھارت کو تشویش ہے کہ بیجنگ اسلام آباد کو خطے میں نئی دہلی کے مفادات کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت اس وقت 2 محاذوں پر جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اسلام آباد کے ساتھ اپنے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بڑے مسئلے یا چین پر توجہ دی جا سکے۔
یعنی کہ دونوں کی دوستی دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرحدوں پر جو تناؤ ہوتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ دوسری جانب پاکستان نے ممکنہ طور پر امن مذاکرات میں حصہ لینے کی ضرورت کو محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ داخلی طور پر معاشی بحران سے نمٹ رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت بھی نمٹ رہا ہے، اور جو کچھ حالات ہیں آپ جانتے ہیں، اور پاکستان کے تو پورے حالات ہی خراب ہو چکے ہیں، اقتصادی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو۔ بھارت کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سجاتا ایشوریا نے کہا کہ کشیدگی میں کمی سے پاکستانی حکومت معیشت کی خوفناک صورتحال پر اپنی توجہ مرکوز کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان بین الاقوامی نگران ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کو FATF کہا جاتا ہے، اس کی گرے لسٹ سے بھی نکلنا چاہتا ہے۔ ایشوریا نے کہا کہ اس سے پاکستان کو امریکہ سے ملنے والی امداد متاثر ہوتی ہے، اور اس فہرست سے باہر نکلنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ اگر وہاں سے وہ نہیں نکلتا اس لسٹ سے، گرے لسٹ سے، تو امریکہ کو جو امداد آتی ہے امریکہ سے وہ بھی روک دی جائے گی، بلکہ رکی ہوئی ہے بہت ساری۔ FATF نے گزشتہ ماہ کارکردگی کے اگلے جائزے تک پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ FATF کے صدر مارکسس پلیر نے کہا ہے کہ اگرچہ پاکستان اس سمت نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن اسے ابھی بھی 2018 میں دی گئی 27 نکاتی فہرست میں سے 3 نکات پر مکمل عمل کرنا باقی ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل MM ناروان نے حال ہی میں کہا تھا کہ افغانستان کی سرحد پر سیکورٹی کی صورتحال، FATF اور داخلی مسائل ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے باعث پاکستان جنگ بندی کے لیے راضی ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ الگ الگ ترین ایسے چیزیں تھیں یا ایسے وجوہات تھے جس کو اکشتا نے اپنے مضمون میں الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ UAE جیسے ملک کے کہنے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان نے جو جنگ بندی پر معاہدہ کیا ہے، راضی ہوئے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بلکہ اس میں دونوں ممالک کے اپنے اپنے فائدے اس میں پوشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلے لیے گئے، اور دونوں ممالک کے عوام نے اس کا استقبال بھی کیا اور اس کی سراہنا بھی کی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر UAE کا فائدہ کیا ہے، بھارت کا فائدہ کیا ہے اور پاکستان کا فائدہ کیا ہے اس امن معاہدے میں، اور UAE کس طرح سے جو ہے ان علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بنانا چاہتا ہے۔ بھائی کیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات